شاہ ایران سرکاری دورے پر پاکستان آئے ہوئے تھے۔ جب ان کی واپسی کا وقت آیا تو صدر یحییٰ اپنے کمرے سے نہیں نکل رہے تھے۔ پروٹوکول کا بہت سنگین مسئلہ پیدا ہو گیا کیونکہ کوئی ان کے بیڈ روم میں داخل ہونے کی جرات نہیں کر رہا تھا۔ سابق آئی جی پولیس سردار محمد چودھری نے اپنی آپ بیتی جہان حیرت میں لکھا ہے کہ آخر صدر کے ملٹری سیکرٹری جنرل اسحاق نے علیم اختر رانی سے کہا کہ وہ اندر جائے اور صدر کو باہر لائے۔ وہ کمرے میں داخل ہوئی تو ملک کے ایک مشہور ترین گلوکارہ کو صدر کے رنگ رلیاں بناتے پایا۔ خود رانی کو اس منظر سے بڑی کراہت محسوس ہوئی۔ اس نے کپڑے پہنانے میں صدر کی مدد کی اور اسے باہر لائی۔ یہ علیم اختر رانی کون تھیں اور انہیں پاکستان کی طاقتور ترین خواتین میں سے ایک کیوں کہا جاتا ہے؟ حالانکہ نہ تو وہ سیاستدان تھیں، نہ کسی نوابی یا جاگیردار خانوادے سے تعلق تھا اور نہ ہی ان کا واسطہ ادب یا شوبز سے تھا۔ اس عجیب و غریب کردار کا اصل نام تو علیم اختر رانی تھا، لیکن وہ ملک کے گوشے گوشے میں جنرل رانی کے نام سے مشہور ہوئیں۔ ایک زمانے میں ان کے مقام و مرتبے کا اندازہ اس بات سے لگائیے کہ 17 ستمبر 1971 کو جب پاکستانی فوج نے بھارت کے سامنے ہتھیار ڈالے تو اس کے چند دن بعد جنرل رانی کو گجرات میں ان کے گھر میں نظر بند کر کے بغیر پولیس کا پہرا لگا دیا گیا اور ساتھ ہی ان کا فون کاٹ دیا گیا۔ نظر بندی کے حکم میں انہیں تنبیہ کی گئی کہ کوئی ایسا بیان نہیں دیں گی جو پاکستان کی سالمیت اور دفاع کے منافی ہو۔ ایک عورت جس کے پاس کوئی سیاسی یا فوجی عہدہ نہیں، اس کا حکم ملک کے صدر پر کیسے چلتا ہے؟ انہیں اخبارات پاکستان کی ملکہ کیوں کہتے ہیں؟ وہ مجرموں کو معافی کیسے دلوا سکتی ہے؟ اور سب سے بڑھ کر وہ ملک کی سالمیت اور دفاع کے لیے اتنی خطرناک کیسے سمجھی گئی کہ اس پر پہرا بٹھا دیا گیا؟ اس سوال کا جواب حاصل کرنے کے لیے ملک کی قدیم تاریخ کی چند گرد آلود راہداریوں میں جھانکنا پڑے گا۔ علیم اختر 1931 میں گجرات کے ایک چھوٹے سے زمیندار کے گھر میں پیدا ہوئیں۔ کچھ عرصہ تو وہ سکول جاتی رہیں مگر میٹرک نہیں کر سکیں۔ کم عمری میں ہی ان کی ایک شادی پولیس افیسر سے کر دی گئی۔ یہ شادی کئی سال چلی اور اس کے دوران اوپر تلے ان کے 6 بچے پیدا ہوئے۔ 60 کی دہائی کے اوائل کا ذکر ہے کہ علیم اختر نے اپنے خاوند کے ساتھ مری کی مشہور مال روڈ پر چہل قدمی کر رہی تھیں۔ خاتون نے وقت کے عام دستور کے مطابق برقع اوڑھ رکھا تھا۔ اسی دوران اچانک ہوا کا ایک جھونکا آیا۔ اس جھونکے نے وہ الاؤ بھڑکایا جس نے آنے والے برسوں میں بہت سوں کے کردار اور کیریئر کو خاکستر کر ڈالا۔ علیم اختر نے 2002 میں نیوز لینڈ کی عائشہ ناصر کو ایک انٹرویو میں بتایا تھا کہ جھونکے کا لمس اپنے چہرے پر محسوس کرنے کے لیے انہوں نے ایک لمحے کو نقاب اٹھا دیا۔ روایتی تانے دار خاوند کو اپنے 6 بچوں کی ماں کا چہرہ مال روڈ پر لوگوں کے درمیان یوں اریاں ہونا پسند نہیں آیا اور انہوں نے بیوی کو ڈانٹ بھی لائی بلکہ اپنی پولیس کی چھڑی سے ٹہوکا بھی دے دیا۔ علیم اختر کہتی ہیں کہ بس یہی وہ لمحہ تھا جس نے ان کے اندر بغاوت کا شعلہ بھڑک گیا۔ خاوند کی ڈانٹ میں انہیں اتنی ذلت محسوس ہوئی کہ انہوں نے وہیں اپنا برقع نوچ کر مال روڈ پر پھینک دیا۔ وہ کہتی ہیں کہ مجھے لگا کہ بس بہت ہو گئی، میرے اندر کئی مہینوں سے غصے اور محرومی کے جذبے پل رہے تھے، اس دن سب کچھ باہر آ گیا۔ میں اپنے خاوند کے مفلر کے چیتڑے اڑانا چاہتی تھی، اس کے چہرے کو نوچ ڈالنا چاہتی تھی، اس کے بال اکھاڑ دینا چاہتی تھی۔ مجھے صرف ایک بات نے روکا کہ اس وقت مال روڈ بہت بھیڑ تھی۔ علیم اختر اس وقت تہیہ کر لیا کہ اب وہ کسی خاوند کی بیوی بن کر نہیں رہیں گی اور وہ خود اپنے پاؤں پر کھڑی ہوں گی اور اپنی مرضی کی زندگی گزاریں گی جہاں انہیں روکنے ٹوکنے اور ڈانٹنے ڈپٹنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ وہ اس انٹرویو میں کہتی ہیں کہ میں مردوں کو انہی کے کھیل میں شکست دینا چاہتی تھی۔ میرا خاوند پولیس میں تھا، اس لیے میں نے بہت سے طاقتور مردوں کو دیکھا تھا اور مجھے احساس ہوا کہ تمام طاقتور مردوں کو اپنی بھڑاس نکالنے کی ضرورت محسوس ہوتی ہے اور یہ بھڑاس کسی بستر کی ساتھی کی صورت میں نکل سکتی ہے۔ مرد کا عہدہ جتنا بڑا ہوگا اس کا یہ ضرورت اتنی ہی شدید ہوگی۔ علیم اختر نے مردوں کی یہی ضرورت پوری کرنے کے لیے ایک ایجنسی کھول لی جس میں کئی خوبرو لڑکیاں ان کے لیے کام کرنے لگیں، جن میں فلموں کی بعض ناکام اداکارائیں بھی شامل تھیں۔ اس مقصد کے لیے انہوں نے کراچی یا لاہور جیسے بڑے شہروں کے بجائے راولپنڈی کا انتخاب کیا۔ اسی دوران کسی طرح جنرل یحییٰ اور علیم اختر کے ستارے ٹکرا گئے۔ یہ ملاقات کہاں ہوئی، کن حالات میں ہوئی، اس بارے میں مختلف راوی مختلف کہانیاں بیان کرتے ہیں۔ خود علیم کہتی ہیں
کہ یہ ملاقات نو نوش کی ایک محفل میں ہوئی تھی۔ یحییٰ خان بتاتے ہیں کہ میں جنرل رانی کو بچپن سے جانتا ہوں۔ جب میرے والد کی گجرات میں پوسٹنگ تھی، سردار چودھری نے لکھا ہے کہ یہ دونوں پہلی بار سیالکوٹ میں ملے تھے، جہاں رانی CMH میں زیر علاج تھیں۔ ملاقات چاہے جہاں ہو اور جن حالات میں ہو، بہرحال کچھ ایسا ہی واقعہ ہوا جسے روئی کو چنگاری دکھا دی گئی ہو۔ اس کے بعد جنرل جاجا علیم اختر کے ہاں باقاعدگی سے آنے جانے لگے، حتیٰ کہ سردار چودھری کے بقول 1965 کی جنگ میں جب یحییٰ خان جھم چوڑیاں سیکٹر کے انچارج تھے، اس وقت بھی محاذ جنگ پر گولیوں کی دھنا دھن سے اکتاٹ تھوڑا وقت نکال اور اپنے الجھے ہوئے ذہن کو تراوت بخشنے فوجی ہیلی کاپٹر میں رانی کے گھر چلے جایا کرتے تھے۔ جنرل یحییٰ کی نظریں جنرل رانی کے علاوہ صدارت کی کرسی پر بھی لگی ہوئی تھیں، اس لیے انہوں نے کچھ ایسی ڈوریاں ہلائیں کہ جنگ کے 3 برس بعد جنرل ایوب بھاگے یحییٰ خان کو سونپ کر اقتدار کے سرکش گھوڑے سے اتر گئے اور یحییٰ خان ملک میں دوسرا مارشل لا نافذ کر کے سیاہ و سفید کے مالک بن گئے۔ جنرل جاجا کا اقبال بلند ہوا تو بیگم اقلیم کے اختر بھی اوپر اٹھتے چلے گئے۔ یہی وہ زمانہ تھا جب اخباروں میں ان کا تذکرہ جنرل رانی کے نام سے ہونے لگا۔ مشہور ہے کہ یہ خطاب انہیں ذوالفقار علی بھٹو نے دیا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ اداکارہ ترانہ بھی جنرل رانی کی ٹیم کا حصہ تھیں، تاہم جس بڑی شخصیت کو اقلیم اختر نے جنرل یحییٰ خان سے متعارف کروایا تھا وہ میڈم نور جہاں ہے۔ یحییٰ خان کو میڈم نور جہاں کی آواز بہت پسند تھی، کم از کم اس معاملے میں انہیں صاحب ذوق کہا جا سکتا ہے۔ جنرل رانی کے بقول ایک رات کسی عالم میں انہوں نے نور جہان کا گیت سننے کی فرمائش کی تو جنرل رانی نے کہا کہ گیت کیا، میں آپ کو خود نور جہاں سے ملوا دوں گی، اور چند دنوں کے اندر اندر جنرل رانی نے اپنا وعدہ پورا کر دیا۔ اگر آپ کو یاد نہیں تو یاد دلا دوں کہ یہ وہی زمانہ تھا جب مشرقی پاکستان میں خانہ جنگی جاری تھی اور ملک 2 حصوں میں ٹوٹنے والا تھا۔ آخر میں یہ بتانا ضروری تو نہیں ہے، لیکن مگر پھر بھی سن لیجئے کہ جنرل رانی عدنان سمیع خان کے رشتے میں نانی اور جبکہ فخر عالم کی سکی نانی ہے۔ ان کا انتقال 1 جولائی 2002 کو لاہور میں ہوا۔ جنرل رانی کی ایک بیٹی عروسہ عالم پچھلے کئی سال سے بھارتی پنجاب کے ایک سیاستدان ارمندر سنگھ کی دوست بن کر بھارت میں مقیم ہے۔ بھارتی میڈیا میں یہ خبریں بھی شائع ہوئی کہ ارمندر سنگھ نے عروسہ عالم سے شادی کر لی ہے۔ عروسہ عالم رشتے میں عدنان سمیع کی خالہ ہیں۔ ناظرین، ہماری اس کہانی کے بارے میں ایک کومنٹ ضرور دیجیے گا۔ ہاں، اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔